نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فتح الباری کا ریفرنس ہے، الطبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی نے جو جوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے گالوں کے بال صاف کر سکتی ہے، یعنی اگر چہرے پر بال ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اذیت کو ممکن حد تک دور کرو۔ یہاں پر لفظ اذا آیا ہے۔ اذا جو ہے اذیت کے لیے بھی ہوتا ہے، نجاست کے لیے بھی ہوتا ہے، گندگی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی عورت کے لیے چہرے پہ بال ہونا یا بازوؤں پہ بہت کثرت سے بالوں کا ہونا جس سے عورت نہیں مرد کی لک آ رہی ہو، تو یہ دیکھنے میں بھی اذیت کا سبب ہے۔ یہ کتاب اللباس فتح الباری کا ہے ریفرنس۔ تو جسم کے کچھ اور حصوں کے بھی زائد بال جو ہیں ان کو اتارنے کا حکم ہے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ یہ فطرت کا ایک حصہ ہے اور 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے اس پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 دن انتظار کر کے گندے رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی میکسیمم ایک حد مقرر کر دی گئی کہ اس سے زیادہ تو نہیں برداشت ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو گندا رکھ کر دوسروں کو اذیت دے۔ کیونکہ ہوتا یہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو اندرونی طور پر صاف نہیں کرتے، صرف باہر کے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ پسینہ اور میل کچیل سب ان بالوں میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کپڑوں میں آ جاتا ہے اور پھر اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی۔ تو جس طرح ایمان جو ہے انسان کی روح کی صفائی ہے، تو مومن جو ہے وہ اپنی طہارت میں بھی صرف اپنے ظاہر کے حصوں کو ہی صاف نہیں کرتا بلکہ پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے غسل کو بہت لازم قرار دیا۔ امام شافعی کے نزدیک انہوں نے اس کو واجب قرار دیا، یعنی کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار ہے ان کے نزدیک۔ بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا لازمی ہے کہ سب کچھ قرار دیا گیا کہ ایک مومن جس کے جسم کے اندر ایک پاک روح ہے، اس کا جسم باہر سے بھی صاف ستھرا ہو۔ اسلام نجاست کو برداشت نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی وحی ہوئی تھی اس میں کیا فرمایا گیا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز، اور جتنی بھی گندگی کی قسمیں ہیں، فہجر، ان کو چھوڑ دو۔ اب ہر وہ چیز جو گندگی میں آتی ہے، چاہے لباس میں ہو یا جسم میں ہو یا لک میں ہو، اس کو دور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ایک اور چیز یہ یاد رکھیے کہ جیسے دانت ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات اصلاح کی اس طرح ضرورت ہوتی کہ کئی لوگ پوری طرح چبا نہیں سکتے، منہ کو پوری طرح بند نہیں کر سکتے، وہ ٹیڑھے میڑے اگ جاتے ہیں، کئی وجوہات اس کے لیے ہو سکتی ہیں۔ تو علاج کے لیے کوئی بھی سرجری جو ہے وہ درست ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر چن پہ بال ہیں یا چہرے کے کسی اور حصے پہ بال ہیں تو ان کو خواہ آپ ویکسنگ سے صاف کریں یا دھاگے سے کریں یا الیکٹرالسس سے کریں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز جو منع ہے وہ بھووں کی تراش خراش ہے کہ ان کو اپنی مرضی کی شیپ دینا، پھر اس میں خلق چینج ہو جاتی ہے۔ اس حد تک کہا جاتا ہے کہ اگر یہ دونوں بالکل جڑے ہوئے ہیں تو بیچ میں سے اگر صاف کر کے اصل جو لک ہے ایک انسان کی کہ دونوں الگ الگ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو لے آنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ساری اڑا کے اپنی مرضی کی شیپ دینا یا کچھ اڑا کے اس کو تبدیل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لینسز، آپ دیکھیے کہ جو کانٹیکٹ لینسز ہیں یا دیکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس سے نہ تو آپ کی شکل بدلتی ہے اور نہ ہی خلق میں کوئی ایسی تبدیلی اس طرح ہوتی ہے۔ اینک کا پہننا اور لینسز کا لگانا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ یہ ایک ضرورت کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ جب رنگ بدلیں گے تو آپ کی شکل تبدیل ہوگی، تو اس سے خلق کی تبدیلی ہو جائے گی، اس سے دوسرے کو دھوکا ہوگا، کیونکہ خلق کی تبدیلی وہ تبدیلی ہے جس میں دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کیا جا سکے۔ اس سے بسا اوقات کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسانی زندگی میں جو تعلقات کی خوبی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سچائی اور باہمی اعتماد پر ہے۔ جو لوگ دھوکے بازی سے معاملات میں کام لیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یعنی اپنا اعتبار کھو بیٹھنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان اور جھوٹ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہوتا، جو ہیں وہی رہیں، ویسے ہی نظر آئیں۔ ٹائز، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تعلق ہے
تو دو چیزوں کا نام ملتا ہے جس سے لوگ بال رنگا کرتے تھے، ہنتم اور مہندی. تو ان دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ ان سے بالوں کو رنگا جا سکتا ہے، لیکن اس سے دھوکا نہیں ہوتا کیونکہ سب کو ہنا کا رنگ معلوم ہے اور ایک نیچرل کلر ہے. لیکن بالکل ایک ڈفرنٹ کلر میں اپنے بالوں کو رنگ لینا یا مختلف قسم کے رنگ ڈال کر دھوکا دینا اور شکل کو کچھ سے کچھ کر لینا، یہ بات درست نہ ہوگی. اس میں ایک اور بات یہ کہ ان چیزوں میں بہت زیادہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے. ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل پہ زوال ان کی عورتوں کے غیر ضروری حسن اور ان چیزوں کے اہتمام کی وجہ سے ہوا تھا. کیونکہ ایک عورت جب اس طرح کی مشغولیت میں بہت زیادہ اپنا وقت گزارتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت سے، عبادت سے اور چیزوں سے غافل ہوتی. ماں کا ایک بہت اہم رول ہے. آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ کسی نے کوئی آرٹیکل پڑھا کہ آج کل ریسرچ ہو رہی ہے کہ ڈائبٹیز کا سبب کیا ہے، اور وہ یہاں تک پیچھے جا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر سبب یہ ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کی غذا کی دیکھ بھال نہیں کرتی تو بچپن میں بچے بسا اوقات جنک فوڈ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں جو بڑے ہو کر ان کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. کیونکہ جب جسم کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے، باڈی بن رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اگر بچے صحیح فوڈ نہیں کھاتے اور اس کی بجائے اور قسم کی غذائیں زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بیس ہی بگڑ جاتی. لہذا بڑے ہو کر انسان کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. تو اب بات یہاں تک آ رہی ہے کہ عورت کے اپنی اصل ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہر میدان میں انسانیت خسارہ پا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ مانیں تو اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی ہماری ذمہ داری ڈالی ہے اس سے ہمیں فرار نہیں، اس کے بارے میں بہرحال پوچھ ہوگی. ایک حد تک یہ تمام چیزیں جس میں زینت ہو، نمائش اور دکھاوا نہ ہو، ریاکاری اور تکبر نہ ہو کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ایسی خوبصورتی کہ جس میں دکھاوا اور تکبر آ جائے اور انسان کو اپنے سوا کوئی اور نگاہوں میں ہی نہ جچے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے کہ علاج کے طریقے میں اور اصل شکل کے بدلنے میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ دو مختلف چیزیں. ہومیوپیتھک کی میڈیسنز میں جو الکوہل ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جی اس کے بارے میں نے کئی علماء سے بات کی ہے تو دو آنسرز مجھے ملے ہیں. ایک تو یہ بتایا گیا کہ کسی بھی چیز کے اوپر الکوہل کا لکھا ہونے سے مراد وہ الکوہل نہیں جس کو شراب کہا جاتا ہے یا جو نشہ آور ہوتی ہے. یہ کیمیکلز کا ایک گروپ ہے جس کے نتیجے میں یہ بنائی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کا تعلق اس اصل الکوہل سے ہو بھی جو حرام ہے استعمال کرنا جس کا، تو الکوہل جو ہے وہ ویپوریٹ ہو جاتی ہے. اگر دوا میں آپ کو شک ہو تو اس کو جیسے ہومیوپیتھک کی میڈیسن میں عام طور پہ گولیوں کے اوپر ڈال کے دیتے ہیں یا پانی میں ڈال کے پلاتے ہیں قطرے، تو ڈائریکٹ کوئی چیز نہ لیں، جو بھی دوا ہے اس کو چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں، تو وہ سب کچھ ویپوریٹ ہو جائے گا. جب بالکل گولیاں خشک ہو جائیں تو اس کے بعد دوا تو اس کے اندر رک جاتی ہے لیکن جو الکوہل کا حصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ دو چیزیں مجھے بتائی گئی تھی جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. میرا اپنا اس بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس شخص نے شیطان کو دوست بنایا، اس کی باتوں میں آ گیا، اس کے طریقوں پر چلا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. اس کے تو نقصان میں ہونے پہ کچھ شک ہی نہیں. اور یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ یعدہم، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. پھر دوبارہ وہی بات کہ شیطان وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے کہ تم بہت خوبصورت لگو گے، بہت فائدہ ہوگا. اور بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو حرص اور خواہش ہے دنیا میں نام پیدا کرنے کی، زیادہ دنیا حاصل کرنے کی، وہ زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہش جوان ہوتی رہتی، اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہیں.
یعنی باقی گناہ انہی سے جنم لیتے ہیں. اور پھر عام زندگی میں شیطان کیا وعدے کرتا ہے؟ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، لو اتنا ریجڈ ہے تمہارا دین کہ تم اس سے پکڑے جاؤ گے، اس سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس سے تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا، تم اللہ کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، تمہارے تو سب گناہ ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں. اور اس طرح وہ اسے گناہوں پر دلیر بنا دیتا ہے، یا پھر اسے سجھاتا ہے فلاں بزرگ تمہاری شفاعت کر لیں گے، فلاں تمہارے کام آ جائے گا. کیا پتا اللہ کو تمہاری کون سی نیکی پسند آ جائے اور تمہارے سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. اور وہ ایک عورت تھی نا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، وہ بھی تو بخشی گئی تھی حالانکہ اتنی گناہ گار تھی. تو اس قسم کی باتیں انسان کو سجھا کے، تعویلیں اس کو سجھا کے وہ کیا کرتا ہے، اسے گناہوں پر تھپکی دیتا ہے، کرتے چلے جاؤ. تو یاد رکھیں کہ شیطان تو اپنا کام ہر وقت کرتا ہے. تو جب تک ہم بھی ہر روز صفائی نہیں کریں گے جیسے گھر کی کرتے ہیں جسم کی، اسی طرح اپنی روح کی، اپنے ایمان کی تازگی کے سامان روز نہیں کریں گے تو کسی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں. اس کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں. دھوکا کس طرح؟ کہ اس سے بڑا دھوکا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو انسان جب تک کام نہ کرے اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ منہ نہ ہلائیں تو آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا. محض لیکوڈز پہ تسلی نہیں ہوتی، اور لیکوڈ بھی اندر لے جانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن آخرت کی جنت اور اتنی عالی شان جنت بغیر ہاتھ ہلائے مل جائے گی، بغیر کچھ کیے مل جائے گی. یہ کتنی جھوٹی باتیں ہیں، کیسا دھوکا ہے. دنیا میں تو آپ جب تک امتحان کے لیے پڑھیں نہیں، تیاری نہیں کریں، محنت نہیں کریں، کوشش نہیں کریں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت بغیر کچھ کیے مل جائے؟ دنیا میں تو جب تک آپ سیدھا راستہ نہ لیں آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. آخرت کے لیے یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ غلط رستوں پہ چلیں، شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں اور آخر میں جا کے آپ کو جنت مل جائے؟ آپ کھیلیں تو ہاکی اور ہیرو بن جائیں آپ فٹ بال کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پکائیں آپ چاول اور نکلے اس میں سے حلوہ، یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ کام تو آپ کچھ کرے اور نتیجہ کچھ اور نکلے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن شیطان دھوکہ دیتا، نہیں نہیں ہو جائے گا، کچھ فرق نہیں پڑتا، تم دیکھنا تو صحیح کیا معجزہ ہوتا ہے. تو شیطان کا دھوکہ یہی ہے کہ وہ ہمیں یہی سجھاتا ہے کہ کچھ نہیں بگڑتا، کچھ نہیں ہوتا، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو جو پکڑے جائیں گے بڑے بڑے گناہوں میں، تو تمہارا تو چھوٹا سا گناہ ہے. حیرت کی بات ہے نا کہ دنیا کو پانے کے لیے تو مکمل جد و جہد، پرفیکشن، دن رات کی محنت، اور آخرت کو پانے کے لیے محض خوش فہمی، خوش خیالی، اچھی امیدیں اور تمنائیں ہی کافی. پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم ایسا ہی نہیں کر رہے. دنیا کے لیے کتنا تھکتے ہیں، پھر بھی جا کے قسمت کی ملتی، اور آخرت کے لیے بغیر کچھ کیے، بغیر تھکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے. محیص کا لفظ ہے، یہ صاد سے ہے. حیث کہتے ہیں سختی کو، تنگی کو، ایسی شکل جس سے نجات کی کوئی صورت نہ ہو، یا پھر سختی سے حفاظت کی جگہ. فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی خلق میں تبدیلی کر دیتے ہیں، جو شیطان کی آرزوؤں اور دھوکے پہ جیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے مصیبت سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کہیں جا کر وہ ٹھکانہ نہ پا سکیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. سندخلہم جنات، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنتوں میں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا،
اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں. یعنی ایک طرف شیطان اور اس کا پروگرام ہے، اور دوسری طرف اللہ پر ایمان اور اس کا لاہ عمل ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے، جنت کے باغات حاصل کرنے کے لیے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا گھر بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان کے ساتھ نیک کام. اور جو ایسا کرے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے. اوپر شیطان کے وعدے کی بات کی گئی نا کہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے پہ مبنی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے. وعد اللہ حقا، شیطان تو جھوٹ اور فریب سے کام لیتا ہے، اور اللہ تعالی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ دونوں وعدوں میں کمپیریزن کیا گیا ہے نا، ایک شیطان کے وعدے ہیں اور ایک رحمان کے. ہم جھوٹے وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہیں لیکن سچے وعدے کا یقین نہیں. اسی لیے شیطان کی باتوں کو تو خوشی سے مان رہے ہیں اور رحمان کی باتوں کو مانتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتی ہے. لیس بامانیکم، نہیں ساتھ تمہاری آرزوؤں کے، یعنی انجام نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. آخرت کے بارے میں اہل کتاب بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار تھے، اور ہم بھی ایسی ہی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر عمل سے دور ہو گئے. لیکن جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملا کرتی. اس کے برعکس من یعمل سوءا، جو کوئی برا کرے گا، جس نے بھی غلط کام کیے، جو بھی برائی کرے گا، یجز بہ، اس کا پھل پائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اس کے برعکس وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی اچھے کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مؤمن ہے، ایمان رکھتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. تو ایک طرف برے کاموں کی جزا ہے اور دوسری طرف نیک کاموں کی جزا. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ ایمان سے پہلے عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور پھر مرد اور عورت کی بھی قید نہیں، سب کے لیے کھلا میدان ہے. شرط یہ ہے کہ اچھے کام کون کرتا ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی، یعنی فخر کرنے لگے. اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی، یعنی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے پہلے آئے. اس بنا پہ وہ اپنی بڑائی جتانے لگے، حالانکہ پہلے آنے سے کوئی چیز بڑی نہیں ہو جاتی. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے گزشتہ کتب کو منسوخ کر دیا. اس پر یہ آیت اتری کہ ایسا تفاخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. صرف خیالات، تمناؤں اور دعووں سے کوئی کسی پہ افضل نہیں. فضیلت کا معیار تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اگر تمہارے پاس عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، تو ہم سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے کہ کیا بنے گا، ہر غلطی کا بدلہ ملے گا، ہر گناہ پہ پکڑ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس آیت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی. آپ نے فرمایا فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ تمہیں دنیا میں جو بھی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے. جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم کو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہوتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹی چھوٹی خطائیں دنیا میں پہنچنے والی تکلیفوں سے صاف ہو جائیں گی. پھر کچھ نیکیاں انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور پھر کچھ چیزوں پر انسان کو واقعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نہ صرف تکلیفوں سے مٹتے ہیں اور نہ ہی وہ صرف نیکیوں سے مٹتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اور باقاعدہ توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ مخصوص قسم کے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہوتی، جیسے قتل خطا کا کفارہ بھی محض زبانی توبہ سے نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں دیت دینا ہوگی، خون بہا ادا کرنا ہوگا، غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے. یہ کفارہ ہے اس خطا کا یا غلطی کا. ومن احسن دینا، اور اصل تقاضا کس بات کا ہے کہ دین پر اچھی طرح عمل کیا جائے، خوبصورتی کے ساتھ. اور اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں، ممن، اس سے بڑھ کر جو، اسلم، سپرد کر دے، وجہہ، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، یکسو ہو کر، یا وہ جو یکسو تھے. کون تھے وہ؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، دوست بنایا تھا. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کا حسن اور دین کی خوبصورتی 100% کمٹمنٹ میں ہے، 100% سبمیشن، پورا حوالے کرو، کچھ بھی حصہ شیطان کا نہ چھوڑو. مثلا دنیا میں آپ کو جن چیزوں سے پیار ہوتا ہے، جن چیزوں کی محبت ہوتی، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ پوری کی پوری آپ ہی کے لیے. مثلا آپ اگر کو بہت مزے کی ڈش کھا رہے ہیں، مثلا بہت سے لوگوں کو آئس کریم پسند ہوتی، آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کو طلب بھی بہت ہو رہی، اتنے میں آپ کی بہن آتی ہے یا کوئی بچہ آتا ہے، وہ آ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے موقع پر جب کہ آپ کوئی پسندیدہ چیز لیے بیٹھے ہوں تو کسی کی شیئرنگ پسند نہیں آتی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ بندے بھی مجھ سے 100% کمٹ کریں اور شیطان اس میں شیئر نہ کرے. وہ کہا تھا نا اس نے، میں ان میں سے ایک مخصوص حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان بندوں میں سے یا ان بندوں کے اعمال میں سے ایک حصہ اپنا بھی ڈالوں گا کہ وہ میری بھی ساتھ ساتھ پیروی کرے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ایک کی رضا میں دوسرے کی ناراضگی لازمی ہو جائے گی. تو اچھا دین کس کا ہے؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ، وجہ کی بات، چہرے کی بات کی گئی، اپنا چہرہ سپرد کر دے. اور چہرے میں آنکھیں، کان، ناک، زبان، دماغ سب آتا ہے، یعنی آپ کی سوچیں، آپ کی نگاہ، آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا، بولنا، سب اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق ہو جائے.
اصل خوبصورت دین یہی ہے. اور پھر کسی کی طرف چہرے کے ساتھ متوجہ ہونا، پھر وہ محبت کی علامت ہے. اور چہرہ موڑ کے منہ پھیر کے بات کرنا، یہ ایک مختلف عمل ہے. تو اصل دین کی خوبصورتی کس میں ہے کہ انسان اس بات کی نیت کر لے کہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کچھ نہیں بچاؤں گا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میرا نیت ہر کام میں صرف اس کے لیے خالص کروں گا. اپنی ہر چیز میں سب سے زیادہ اہمیت اس کو دوں گا، پہلا درجہ پہلا نمبر اس کا ہوگا. میری پوری جد و جہد، کیونکہ انسان جب کسی کام میں کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو اس کو پوری ایفرٹ ڈالنی پڑتی، پوری توجہ چاہیے ہوتی، یکسوئی چاہیے ہوتی. آپ ہاف ہارٹیڈلی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. مثلا جو آرٹسٹ ہے ہاف ہارٹیڈلی کو خوبصورت تصویر بنا سکتے نہیں. ہاف ہارٹیڈلی اور بے دلی سے کیا ہوا کچھ لکھا ہوا کام کوئی بہت عمدہ مقام پا سکتا ہے؟ کچھ نہیں. کوئی بھی کام جو آپ بے دھیانی میں کرتے ہیں وہ تو بگڑ جاتا ہے. اسی طرح دین میں اگر آپ کا دھیان نہیں اور آپ بے دھیانی میں اور بد دلی میں اور ہاف ہارٹیڈلی اللہ کا حکم مان رہے ہیں، آدھے آدھے مان رہے ہیں، تو یہ کوئی خوبصورت چیز نہ ہوگی. احسن تو وہ ہے کہ جو فل کمٹمنٹ کے ساتھ ہو. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے. اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو. کیونکہ بات یہ ہے کہ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو محسن، خوشی سے کام کرے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو خوبصورتی سے بھی کرے اور خوش دلی سے بھی کرے. اور یہ اس لیے کہ اس کا ارادہ آخرت پانے کا ہے، ہمیشہ کا گھر بنانے کا ہے. دنیا کا گھر بنانے کے لیے بھی ساری عمر بھر کی پوری پونجی آپ کو لگانی پڑتی ہے، تو آخرت کے گھر کے لیے بھی ایسا ہی عمل چاہیے. من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، ایسی کوشش جو بس اللہ کے معیار پہ پوری اتر آئے. یعنی اپنی utmost effort، سعی لہا سعیہا، ایسی کوشش جیسی ہونی چاہیے اس کے لیے جس کا وہ اہل ہے. اب دیکھیں دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کام تو اس سے بھی بڑھ کر بہترین کوشش کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کرے یکسو ہو کر. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ تھا ان کا طریقہ. اور پھر وما کان من المشرکین، کوئی شرک نہ تھا ان کی زندگی میں، کسی اور کی شراکت نہیں تھی، پوری کمٹمنٹ ان کی اپنے رب کے ساتھ تھی. اس پر انہیں ریوارڈ کیا ملا، اعزاز کیا ملا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. کسی کا دوست ہونا کتنے آنر کی بات ہے، خصوصاً اس کا دوست جو بہت بڑا انسان ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں. اسی طرح کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے، کوئی معمولی اعزاز کی بات نہیں ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ عام دنیاوی اعتبار سے جن کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی زیادہ نامور ہے، تو عموماً لوگوں کو اس کی دوستی پہ فخر ہوتا ہے کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ. کہاں یہ کہ خالق کائنات کسی کو دوست کہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.